أستغفر الله من ذنبي ومن زلالي ما زلت والله من ذنبي على وجلي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، ثنائیہ کے اس ہفتہ واری پروگرام کا آج عنوان ہے رجب کا کنڈا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات اپنی مہربانی اور رحمت سے ہم سب کو ہدایت دے اور پوری زندگی ہدایت کے راستے پر قائم اور دائم رکھے. اور رب کائنات نے اپنے بندوں کے لیے جو اپنا پسندیدہ دین اسلام اتارا ہے، اسے ہم سب کو اچھی طرح سمجھنے، غور کرنے، اپنانے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم سب اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں اور اسی پر جئیں اور اسی پر مریں. آمین. یہ عربی کے حساب سے یہ جو مہینہ چل رہا ہے، جس کی آج سعودیہ عربیہ کے اندر 11 ہجری 11 رجب سن 1439 ہجری بدھ کا دن ہے. آج رجب کی 11 تاریخ ہے اور رجب کا مہینہ یہ بڑا عظیم مہینہ ہے. حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اور یہ رجب کا مہینہ کم و بیش ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش، جہاں کی خاص طور پر انگریزی مہینے استعمال ہوتے ہیں، یہ رجب کا مہینہ وہاں بھی مشہور ہے. بہت سارے لوگ بہت ساری وجہوں کی وجہ سے رجب کے مہینے کا نام جانتے ہیں. ہمارے انڈیا اور پاکستان میں ربیع الاول کا مہینہ مشہور ہے، محرم کا مہینہ مشہور ہے، اور رجب کا مہینہ مشہور ہے، شعبان کا مہینہ مشہور ہے. کچھ وجہوں سے یہ مہینہ مشہور ہے. اور رجب کا مہینہ کیا ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے، خاص طور پر کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ میں بتلانا چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو غور سے سننے اور سمجھنے کی توفیق دے. آج کے اس درس کی ابتدا اور شروعات اس اپیل اور اس گزارش سے میں کر رہا ہوں کہ اہل ایمان کی یہ پہچان ہے، مومن کی یہ بڑی نشانی ہے، پکے سچے مسلمان کی یہ علامت اور خوبی ہے کہ مومن اور پکا سچا مسلمان
جب کسی حق بات کو سنتا ہے تو اس پر غور کرتا ہے، سمجھتا ہے اور اسے اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور مومن آدمی جب جان جاتا ہے کہ فلاں کام جو ہم زمانے سے کرتے چلے آئے یا فلاں کام جو ہمارے سماج میں بہت ہی مشہور ہے، بڑے زور شور سے کیا جاتا ہے، لیکن وہ جہالت ہے، لیکن وہ غلط ہے، تو اسے فوراً چھوڑ دیتا ہے۔ مومن کہا ہی جاتا ہے حق کو اپنانے والا اور باطل سے بچنے والا، حق کو اپنانے والا، حق کو قبول کرنے والا، حق پر چلنے والا، حق کو پھیلانے والا، باطل کو چھوڑنے والا، باطل کو ناپسند کرنے والا، باطل کی حقیقت کو بتلا کر لوگوں کو اس سے بچانے کی کوشش کرنے والا۔ تو یہ مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ بات قطعاً ایک مومن کو زیب نہیں دیتا، ایک مومن کے لائق نہیں ہے کہ وہ جان جائے کہ حق یہ ہے، صحیح یہ ہے، اس کے باوجود کہیں سماج کے دباؤ میں آ کر یا شک و شبہ اپنے ذہن و دماغ میں پیدا کر کے یا لاپرواہی کی وجہ سے اس حق کو نہ قبول کرے، اس حق کو نہ اپنائے۔ یہ غلط بات ہے، یہ اچھی مومن کی پہچان نہیں ہے۔ آج کا عنوان آپ لوگوں نے سنا، کیا ہے عنوان؟ رجب کا کنڈا۔ اور شاید آپ لوگ اس لفظ کو ایک بار نہیں کئی بار سن چکے ہوں گے۔ رجب کا کنڈا یعنی رجب کے مہینے میں ہمارے ہندوستان، خاص طور پر ہمارے ہندوستان کے اندر اور پاکستان کے اندر اور بنگلہ دیش کے اندر، خاص طور پر رجب کے مہینے میں رجب کی 22 تاریخ کو، رجب کے مہینے میں رجب کی 22 تاریخ کو بہت ہی زور شور کے ساتھ، بہت ہی بڑا نیک اور ثواب کا کام سمجھ کر امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام نیاز دیا جاتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے رجب کا کنڈا۔ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ دیکھا بھرتے ہوئے کہ نہیں دیکھا بھرتے ہوئے؟ بھرے بھی ہوں گے بہت سارے لوگ، اور افسوس بھی کا بہت سارے ہو سکتا ہے خرچہ بھی بھیجے ہو کہ ممی یا بیوی رجب کا آج اتنی تاریخ ہے اور اب 9 دن اور باقی ہے کنڈا بھرنے کے لیے، ہے نا؟ اور بہت ہی زور شور کے ساتھ اس کو دین سمجھ کر، اس کو عبادت سمجھ کر، اس کو غربت اور فقیری اور تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے، اس کو اپنے گھروں میں موجود مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے لوگ رجب کا کنڈا بھرتے ہیں۔ اور صرف بھرتے ہی نہیں ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ جو سماج کے اندر عالم کے نام سے مشہور ہیں، مفتی کے نام سے مشہور ہیں، پیر اور بزرگ کے نام سے مشہور ہیں، اسے بھرواتے ہیں، اور اس رجب کے کنڈے کو بھروانے کے لیے اپنے گلے پھاڑتے ہیں، اپنے قلم، اپنا واٹس ایپ، اپنا فیس بک، واہی تواہی کہانیوں کو لے کر اس پر زور بھی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اپنے ہندوستان کے اندر دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، اور آج کا واٹس ایپ، آج کا میڈیا اس کا گواہ ہے۔ رجب کا کنڈا کیا ہے؟ اگر یقیناً، اچھا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ ہندوستان اور پاکستان ہی میں کیوں منایا جاتا ہے؟ اور ہندوستان اور پاکستان ہی میں کیوں مشہور ہے؟ نیپال بھی اسی میں سے ہے، نیپال وہ پورا لے لیجئے، برما وغیرہ پورا، یہ یہی کیوں منایا جاتا ہے؟
منانے والوں نے اس پر غور کیا یا اس کو منوانے والوں نے کبھی سوچا کہ یہ مصر میں نہیں کیا جاتا ہے، سعودی میں نہیں کیا جاتا، کویت میں کوئی کویتی نہیں کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ عربوں میں بھی کیا جاتا ہے، آج میں بتاتا ہوں۔ اور عربوں میں اس کو شیعہ کرتے ہیں دوسرے انداز سے۔ کون کرتا ہے؟ شیعہ حضرات کرتے ہیں اس کو، دوسرا انداز ان کا ہوتا کرنے کا۔ البتہ عربوں میں کوئی سنی نہیں کرتا، کوئی سنی، لیکن عربی بھی اسے رجب کا کنڈے کا نام نہیں دیتے۔ دراصل یہ رجب کا کنڈا کہاں سے پیدا ہوا، کوئی بتا سکتا ہے؟ کہاں سے شروعات ہوئی ہے؟ نہ، کہاں سے شروعات ہوئی ہے رجب کا کنڈا اس اصطلاح اور نام کے ساتھ؟ رامپور سے۔ رامپور یو پی کا ایک مشہور شہر ہے، رامپور سے، کوئی رامپور کا ہے تو نہیں، ہاں رامپور سے شروع ہوا، ہاں رامپور سے یہ شروع ہوا ہے رجب کا کنڈا۔ نواب حامد علی جو ایک شیعہ بادشاہ گزرے ہیں، نواب حامد علی جو سنی نہیں تھے، ابھی میں واقعہ بیان کروں گا، اور پھر یہ مشہور ہوا ہے لکھنؤ سے، امیر بینائی کے گھر سے۔ اس کی ماں، رجب کے کنڈے کی ماں اور باپ کہاں جانتے ہو؟ رامپور، لکھنؤ۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کے اندر، آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، لوح محفوظ کے اندر اللہ تعالی نے مہینوں کی تعداد 12 مقرر کیا ہے۔ لوح محفوظ کے اندر سال بھر کے 12 مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12۔ یوم خلق السماوات والارض، یہ سال کے 12 مہینے جسے اللہ تعالی نے تقدیر الہی کے طور پر 12 مہینے اللہ تعالی نے لوح محفوظ کے اندر اسی دن لکھ دیا ہے جس دن آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جس دن آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے کتنے؟ حرام مہینے ہیں۔ ابھی میں بتاؤں گا حرام مہینے کا مطلب۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے کتنے ہیں؟ حرام مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، سال میں 12 مہینہ ماننا، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کا مہینہ ماننا، یہی سیدھا راستہ، یہی سیدھا دین ہے۔ منہا 4 حرم فلا تظلموا فیہن انفسکم، چنانچہ سال میں جو 4 مہینے خاص طور پر حرمت کے مہینے ہیں، خاص طور پر ان حرام مہینوں میں اپنے اوپر ظلم اور ستم نہ کرو، اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے قتل و غارت گری سے، جنگ و جدال سے، فتنہ پروری سے اور ظلم سے خاص طور پر تم بچے رہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قتل و غارت گری، ظلم اور ستم، جنگ و جدال یہ ہمیشہ منع ہے، فساد یہ ہمیشہ منع ہے، لیکن خاص طور پر ان 4 حرام مہینوں میں قتل و غارت گری کرنا
اور زیادہ حرام اور بڑا گناہ کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر یہ فرمایا کہ سال کے کل 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرام مہینے ہیں، چنانچہ اے لوگو خاص طور پر ان حرام 4 مہینوں میں قتل و غارت گری، جنگ و جدال، لڑائی اور طوفان نہ کرو۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بیان فرمایا جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ زمانہ گھوم گھوم کر وہیں پر آ گیا جہاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا۔ اللہ کے رسول اکرم صاحب فرماتے ہیں کہ زمانہ گھوم گھوم کر وہیں پر آ گیا جہاں اللہ تعالیٰ نے یا جس وقت جو زمانہ تھا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، یعنی وہ زمانہ اسی انداز پہ ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت میں سال کے 12 مہینے ہیں، سال کے کتنا ہے؟ 12 مہینے ہیں، جس میں سے 4 مہینے حرام مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، 3 پے در پے۔ اب اللہ کے رسول قرآن کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کے اندر اللہ نے مطلق طور پر کہا کہ سال کے 12 مہینے ہیں جن میں 4 مہینے حرمت حرام مہینے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کی، فکس کی اللہ کی اجازت سے کہ وہ سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو حرام مہینے ہیں وہ کون مہینے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا پے در پے 3 مہینے لگاتار کے بعد نکلے۔ کون کون؟ ذی قعدہ، یاد کر لیجئے، نمبر 2 ذی الحجہ، نمبر 3 محرم۔ یہ 3 مہینے لگاتار برابر ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ والا مہینہ رجب مضر، رجب، جمادی الاخر یا جمادی الاخری کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ رجب۔ اس کے بعد کون سا آتا ہے؟ شعبان۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جمادی الاخر یا جمادی الاخری جس کو کہا جاتا ہے اور جو شعبان کے بیچ میں ہے یعنی رجب۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے، حرام مہینے ہیں۔ کون کون ہوئے؟ ذی قعدہ، یاد کر لیجیے، حرام مہینے کون کون ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 لگاتار ہیں۔ اور چوتھا مہینہ کون ہے؟ رجب، جو شعبان سے پہلے کا مہینہ اور جمادی الاخری کے بعد۔ یہ 4 مہینے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ حرام مہینے۔ حرام مہینے کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور پر اس کے اندر جنگ، قتل و غارت گری، مار کاٹ حرام ہے، جنگ بندی رہے گی۔ دراصل عرب معمولی بات پر جنگ کرنے والی قوم پورے سال بسال جنگ و جدال، تو اللہ تعالی اب جس سے یہاں سے وہاں آنے جانے میں پریشانی ہوتی نہیں، ہمیشہ جنگ و جدال ہی رہے، قتل و غارت گری رہے، تو امن کے بجائے آدمی سارے کے سارے کیا رہیں گے؟ پریشان۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان 4 مہینوں میں جنگ کو جاری رکھنا منع کیا، قتل و غارت گری کو منع کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام تھا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے یہ 4 مہینے حرام مہینے، اس میں قتل و غارت گری حرام ہے، ناجائز ہے۔ خاص طور پر عرب کیا کرتے تھے، یہ اپنے من سے جب ان کو جنگ کرنا ہوتا تب اعلان کر دیتے کہ بھائی اس سال ذی قعدہ کا مہینہ حرام مہینہ نہیں ہوگا، یا محرم کا مہینہ حرام مہینہ نہیں ہوگا، بلکہ حرام مہینہ کیا ہوگا؟ سفر ہوگا۔ اپنے مقصد کے حساب سے یہ حرام مہینے کو ادھر سے ادھر کہہ دیتے بھائی
اس سال حرام مہینہ نہیں رہے گا، فلاں فلاں سے جنگ کرنی ہے. کون سا حرام مہینہ رہے گا؟ سفر کا مہینہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیت میں کہا کہ یہ مہینوں کو اپنے حساب سے بے ترتیب کرنا، اپنے حساب سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا، مہینہ بدلنا، یہ بہت بڑا کفر ہے. جب اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے، ان 12 مہینوں میں 3 مہینے لگاتار ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم کو لگاتار حرام مہینہ بنایا اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ بنایا، تو تم کون ہوتے ہو اپنے حساب سے حرام مہینے کو حلال مہینہ سمجھ لو؟ تو یہ کافروں کا طریقہ تھا. میرے بھائیوں، چنانچہ رجب کی فضیلت یہ ہے، سن لیجئے، رجب کی فضیلت یہ ہے کہ یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو حرام مہینہ ہے، جو احترام والا مہینہ ہے، جس کے اندر خصوصیت کے ساتھ قتل و غارت گری، جنگ و جدال، ظلم و ستم حرام اور ناجائز. دوسرے مہینوں میں بھی حرام ہے لیکن اس میں خاص طور پر حرام ہے. اس کو مثال کے ذریعے اس طرح سمجھایا جاتا، جھوٹ بولنا ہر جگہ حرام ہے نا، چوری کرنا، لیکن اس کی حرمت بڑھ جاتی ہے مسجد کے اندر. جھوٹ بولنا ہر جگہ حرام ہے لیکن مسجد کے اندر جھوٹ بولنا اور بڑا حرام اور زیادہ گناہ ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے دھوکہ دینا ہر جگہ حرام ہے حرام کی نہیں؟ آپ لوگ سن بھی چکے ہیں. لیکن خانہ کعبہ میں دھوکہ دینا یہ اور زیادہ، اس کی حرمت اور بڑھ جاتی. تو قتل و غارت گری، ظلم و ستم، جنگ و جدال ہمیشہ حرام و ناجائز ہے جب تک اللہ کی اجازت نہ ملے اور جس طرح ملے. لیکن ان 4 مہینوں میں خاص طور پر حرام. اور کفار مکہ بھی عام طور پر ان 4 حرام مہینوں کا احترام کرتے تھے اور اس میں تلوار نیام میں رکھ دیتے تھے، لاٹھی ڈنڈا رکھ دیتے تھے. بالکل کوئی کہیں بھی آئے جائے کسی کو چھیڑ چھاڑ، مار کاٹ اور جنگ وغیرہ نہیں کرتے تھے. اور انہی 4 مہینوں میں اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام خوب پھیلتا تھا. بلکہ آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بحرین کا علاقہ کہا جاتا تھا اس زمانے میں. انہی 4 مہینوں میں جو یہاں مسلمان ہوئے تھے، اپنا مال غنیمت اللہ کے رسول سے مدینہ میں جا کے ملاقات کرنا، انہی 4 مہینوں میں یہاں سے سفر کرتے تھے. کیونکہ اور غیر حرام مہینوں میں سفر کرتے تو آگے جو ہے قبیلہ جنگ، جو قبیلے تھے، مارکا، لڑائی جھگڑا شروع ہوتا. تو یہ 4 مہینے خاص طور پر حرمت کے مہینے تھے. یہ رجب کی فضیلت ہے. چنانچہ خاص طور پر ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رجب کے مہینے میں ظلم سے بچائیں. خاص طور پر ظلم سے بچائیں، گناہ سے بچائیں. ظلم سے بچائیں اور گناہ سے بچائیں. سارے مسلمان ظلم سے بچائیں، گناہ سے بچائیں. خاص طور پر ان حرام مہینوں کا احترام کرتے ہوئے قتل و غارت گری، لڑائی جھگڑا، فساد، چوری، ڈکیتی، گناہ کے کام کرنے سے ہمیں ان 4 مہینوں کے اندر خاص طور پر ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. یہی رجب کی فضیلت ہے اور رجب کے مہینے میں مسلمانوں کو یہی کرنا چاہیے. لیکن تو رجب کی فضیلت کیا ثابت ہوئی؟ کہ حرام مہینوں میں سے ایک ہے. حرام مہینے کتنے ہیں؟ 4. حرام کا مطلب کیا ہے؟ کہ خاص طور پر اس کے اندر قتل و غارت گری، ظلم و ستم کیا ہے؟ حرام ہے خاص طور پر. اور حرام مہینے کتنے ہیں؟ یاد کر لیجئے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 لگاتار. اور چوتھا کون سا مہینہ ہے؟ رجب کا مہینہ، جو شعبان سے پہلے اور جمادی الاخر کے بعد بیچ میں.
یہ اللہ کے رسول نے بخاری مسلم کے اندر فکس کر دیا۔ اب کوئی مہینے کو گھٹا بڑھا نہیں کر سکتا کہ محرم حرام مہینہ نہیں ہے بلکہ سفر حرام مہینہ ہے، رجب حرام مہینہ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے والا حرام مہینہ ہے، یا رجب حرام مہینہ نہیں ہے بلکہ اس کے بعد والا شعبان کا مہینہ ہے۔ آج بھی ہندوستان کے ہندو اس میں کرتے ہیں جس کو ملماس کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ چیز اس مہینے میں نہیں، ملماس پنڈتوں نے ملماس لگا دیا، جو بڑی عمر کے ہوں گے وہی جانے، آپ بچے کیا جانو۔ ہاں ملماس لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ خرواس یا ملماس جو بھی کہہ لیجیے، ہاں وہی لگاتے ہیں کہ اس میں یہ کام نہیں کیا جائے گا، اگلے اس مہینے میں کیا جائے گا، اور ان کے دھرم میں اس مہینے میں وہ کام غلط ہو تو اپنے حساب سے حرام اور حلال کرتے رہتے ہیں۔ لیکن رجب کی فضیلت اور رجب کے بارے میں صحیح معلومات لوگوں کے ذہن و دماغ سے اٹھا دیا گیا اور مسلمانوں میں رجب کے اندر وہ چیزیں ٹھوس دی گئیں جس سے اللہ اور اس کے رسول بری۔ رجب کے اندر ہمارے انڈیا اور پاکستان جیسے ملکوں میں خاص طور پر کئی ایسے کام کرنا شروع کر دیا گیا جس سے اللہ بری ہے اور اللہ کے پیارے رسول بری ہیں، اور ان کے کرنے کے بارے میں کوئی وحی ساتویں آسمان سے نہیں آئی۔ جیسے ایک کام کیا جاتا معاجن رجب، ایک کام کیا جاتا ہے رجبی روزہ کہ رجب کے مہینے میں پہلی جمعرات کو روزہ رکھے، خاص طور پر رجب کی وجہ سے۔ ایک کام کیا جاتا ہے رجبی کنڈا، یعنی 22 رجب کو سب لوگ پکا کے لائیے، مٹی کا کنڈا رکھا جائے گا، اس میں ڈالیے، مولوی صاحب آئیں گے، فاتحہ پڑھائیں گے، پھر فقیروں غریبوں میں بانٹا جائے گا، جو بنا کے لایا اس کی غربت دور ہو جائے گی 22 رجب کو۔ اور یہ نظر دیا جاتا ہے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے نام۔ 3 بدعت میں بتا چکا۔ ایک اور کام کیا جاتا ہے رجبی عمرہ، یعنی رمضان کے عمرے کی فضیلت تو ہے کہ رمضان کا عمرہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس کے عمرے کی فضیلت اللہ کے رسول سے ثابت ہو۔ تو رجب کے مہینے میں خاص طور پر رجب کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے جو برکت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے نہیں بتلایا، رجبی عمرہ خاص طور پر کرتے، اس لیے دیکھ لیجئے مکہ عصمت کھچا کھچ شیعوں سے بھرا رہتا ہے۔ خاص طور پر رجبی عمرہ کیا جاتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر رجبی زکوٰۃ دی جاتی ہے، یعنی اور کسی مہینے میں زکوٰۃ نہیں نکالیں گے بلکہ خالی رجب کے مہینے میں زکوٰۃ نکالیں گے۔ یہ رجب کے اندر یہ کام بہت ساری جگہوں پر، معاجن رجب، رجبی روزہ، رجب کا کنڈا، رجبی عمرہ، رجبی زکوٰۃ، اور ایک اور کام کیا جاتا ہے۔ وہ کون سا کام ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے رجب کے مہینے میں؟ ہاں نہیں کیا جاتا اور کوئی کام؟ ہاں جشن معراج نبی رجب کی 27ویں تاریخ کو بہت خرچ کر کے بڑے دھوم دھام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ جشن معراج نبی، شب معراج، یہ منایا جاتا ہے۔ یہ 4-5 کام رجب کے مہینے میں کیے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ کل مبرز کے اسلامی سنٹر میں اللہ نے اگر توفیق دی تو ان سارے کاموں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتلاؤں گا، لیکن اختصار کے ساتھ یہ بات سن لیجئے کہ رجب کے مہینے میں ہمارے پیارے حبیب رحمت للعالمین شفیع المذنبین
صاحب حوض و کوثر، سید الاولین والآخرین، سارے فرشتوں کے محبوب، سارے مخلوقات کے محبوب، اللہ کے محبوب سے رجب کے مہینے میں کوئی خاص عبادت، کوئی خاص عمل اللہ کی قسم ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سے نہ رجبی روزہ ثابت ہے، نہ رجبی زکوٰۃ ثابت ہے، نہ رجبی عمرہ ثابت ہے، نہ جشن معراج رسول ثابت ہے، نہ معاجن رجب ثابت ہے، نہ صلاۃ الرغائب ثابت ہے جو اس کے کیا کہتے ہیں رجب کے پہلے ہفتے میں یا پہلے جمعہ کو یا پہلی جمعرات کو پڑھا جاتا ہے صلاۃ الرغائب کے نام سے، کہ 2 رکعت پڑھی، اس میں سورہ فاتحہ اتنی بار، قل هو اللہ 70 بار، اور درود شریف اتنی بار، اور یہ اتنی بار۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قطعاً ثابت نہیں، بالکل قطعاً ثابت۔ اگر ثابت ہوتا تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے اور کرنے کی تعلیم دیتے، کرنے کی تعلیم دیتے۔ اسی لیے کوئی بھی ضعیف روایت بھی نہیں ملے گی، صحیح تو دور، ضعیف حدیث بھی نہیں ملے گی رجب کے کنڈے کے بارے میں، رجب کے کنڈے پر۔ البتہ کچھ لوگوں نے حدیث کے نام پر بہت ساری چیزیں گڑھ لی ہیں، جشن معراج النبی کی فضیلت، صلاۃ الرغائب کی فضیلت، رجبی عمرے کی فضیلت، رجبی کنڈے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان، جو فرمان صحیح ہو، اللہ کے رسول سے ثابت ہو، قطعاً اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں آئیں کہاں سے؟ وجہ کیا بنی؟ بھائی ہر زمانے میں علماء رہے ہیں، تب آخر یہ چیزیں کیوں اتنی پھیل گئی؟ وجہ کیا؟ میرے بھائیوں ساتھیوں، آپ لوگ بھی میری تائید کرو گے کہ مسلمان قوم کے اندر صحیح دین کے بارے میں جہالت آ گئی۔ جہالت ایک وجہ ہے ان خرافات کے پھیلنے کی، مسلمان قوم کے اندر دین کے بارے میں کیا ناسمجھی، جہالت۔ دوسری وجہ ہے میرے بھائیوں، معاف کریں گے، سنی مسلمانوں کے جو سب سے بڑے دشمن ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، جو یہودیوں اور مجوسیوں کے نسل سے ہیں۔ کس کے نسل سے ہیں؟ یہودی اور مجوسی۔ اور یہودی اور مجوسی یہ سنی مسلمانوں کے دوست ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں؟ یہودیوں اور مجوسیوں کی جو نسل سے ہیں، ان لوگوں نے بڑے بڑے اماموں کا نام کا لے کر سنی مسلمانوں کے اندر بہت ساری وہ چیزیں داخل کر دی جو کہ اسلام سے باہر کی چیزیں ہیں۔ اپنی سوچ کو، اپنے فکر کو، اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے میری مراد شیعہ ہے۔ جتنا بھی ربیع الاول کے مہینے میں کیا جاتا ہے، سفر کے جو پہلے بدھ کو کیا جاتا ہے، یا ربیع الثانی میں جو کیا جاتا ہے، یا شعبان میں جو کیا جاتا ہے ہمارے ہندوستان کے اندر 15 شعبان شب بارات کے نام سے، یا رجب کے اندر جو ابھی میں نے بیان کیا ہے کیا جاتا ہے، یا محرم کے اندر جو کچھ تعزیہ داری، ماتم وغیرہ جو کیا جاتا ہے، یہ انہی کے یہاں سے آیا ہے، یہ انہی کی گڑھی ہوئی چیز ہے۔ اس بات کو سمجھو، اس حقیقت کو جانو، اس حقیقت کو جانو، یہ انہی کی پیداوار ہے۔ وہ اپنے مذہب کو کہیں ڈائریکٹ کہیں انڈائریکٹ وہ باقاعدہ سنی مسلمانوں پر تھوپ لے گئے، اور وہ لوگ معاف کریں گے جو پیٹ کے بھوکے جیب کے درندے اور حیوان ہیں، جو اپنی پیٹ پوجا کے خاطر، اپنے جیب کو بھرنے کے لیے لوگوں کے تحفے اور ہدیے
لوٹنے کے خاطر سب سے بڑے مجرم و مولوی ہیں، جن لوگوں نے حقیقت کو سمجھنے کے باوجود بھی اس چیز کو قوم کے اندر خوب پھیلایا، کیونکہ تحفے آئیں گے، ہدیہ آئیں گے، سلامی آئے گی، ادب ہوگا، احترام ہوگا۔ مولوی ہی لوگوں نے پھیلایا کہ نہیں پھیلایا؟ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، کسی بھی مولوی سے جا کے پوچھو کہ رجب کا کونڈا، رجب عربی لفظ ہے، کا اردو لفظ ہے، کونڈا عربی لفظ ہے، کسی حدیث میں اس کو عربی میں اس کو کہا جائے گا جرۃ و رجب۔ جرہ مانے گھڑا، مٹکا، جرہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مٹکا، گھڑا۔ کسی حدیث کے اندر، یہاں تک کہ ضعیف حدیث کے اندر بھی آیا، حدیث کے اندر اس کا ذکر ہی نہیں کہیں، تو یہ کہاں سے منوا رہے ہو؟ دین تو قرآن میں ہے، دین تو اللہ کے رسول کے حدیث۔ تو ان مولویوں کے جو دنیا دار مولوی ہیں، ان کے گلے پھاڑ پھاڑ کر بولنے اور لکھنے کی وجہ سے چیز پھیلی۔ تیسری چیز کیسے پھیلی یہ ساری چیزیں؟ آدمی سمجھدار ہے نہیں، پڑھا لکھا ہے نہیں، وہ جنت چاہتا ہے۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ جنت چاہتا ہے۔ اب عوام میں مشہور ہے یہ حضرت جی ہے، مولوی صاحب، تو جنت کا راستہ اس کو جو اس طریقے سے بھی چاہو بتا کر کے، ہے نا، اس کو لوٹ لو، بیچارہ وہ کرنے لگتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیے، وہ لوگ جن کی شادیاں ہوئی اور زمانے سے لڑکے نہیں ہو رہے ہیں، کوئی بھی کہہ دے فلاں بابا سے جا کے یہ کروا لو تو لڑکا ہو جائے گا، لڑکے کا بھوکا وہاں بھی جا کر کے آنکھ بند ہو جاتی۔ دین تو جانتا نہیں، توحید تو جانتا نہیں، سنت تو جانتا نہیں، اسلام تو جانتا نہیں، بدعت تو جانتا نہیں، بس اس کو لڑکا چاہیے۔ ہے بات کہ نہیں؟ آپ لوگ چیز محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں محسوس کر رہے ہیں؟ تو یہ جنت کی لالچ نے صوفیوں کو ان چیزوں پر ابھارا۔ اور چوتھی وجہ ہوئی ہے ان چیزوں کے پھیلنے کی، حق جاننے والے مولویوں کی خاموشی۔ وہ مولوی لوگ جو جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں قرآن اور نبی کی سنت سے ثابت نہیں ہیں، لیکن وہ خاموش ہوتے ہیں سماج کے ظلم و زیادتی کے ڈر سے، جاہل سماج کے ظلم اور زیادتی کے ڈر سے، اور حق علماء کی تعداد میں کمی، حق علماء کی تعداد میں کمی، ان ساری وجہوں سے یہ خرافات پھیلی۔ رجب کا کونڈا، آپ کو میں یہ بتلا دوں کہ جس قوم کی طرف سے یہ رجب کی ساری بدعتیں آئی ہیں، یہ قوم بڑی مکار قوم ہے، بہت ہی فرادی قوم ہے۔ یہی وہ قوم ہے جو اسراء معراج لائے ہیں، رجب کا کنڈا لائے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ قوم ہے جو فرادی قوم ہے، اور ان کی فراد اس سے واضح ہو سکتی ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ دائر کیا، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جبریل نے 10 پارہ چرا لیا۔ قرآن کا پارہ میرے بھائیوں، ہمارا یقین اس بات پر نا، یہ قوم کیا کہتی ہے؟ 10 پارہ ان لوگوں نے، کیوں؟ کون سی قوم؟ آپ قوم کا نام سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ 10 پارہ چرا لیا۔ اب اس سے بڑھ کر کوئی ظالم و فرادی قوم ہو سکتی ہے؟ یہ 30 پارہ، وہ مسلمان جو قرآن کو 30 پارہ مانتے ہیں کہ 30 پارہ ہے، یہ 40 پارہ ماننے والی قوم 30 پارہ ماننے والے مسلمانوں کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں، اچھی سوچ رکھنے والے ہو سکتے ہیں، بلکہ ان کے ذہن و دماغ میں شبہ ڈالنا۔ یہ ان قوموں کی طرف سے آئی ہے، ان قوموں کی طرف سے آئی جو ہماری امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بدکار کہتے ہیں۔ توبہ توبہ۔ اے میرے سنی مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، کیا آپ سنی مسلمان ہوتے ہوئے مائی عائشہ کے بارے میں کوئی غلط سوچ بھی رکھ سکتے ہو؟ نہیں رکھ سکتے ہو۔
تو یہ رجب کا کنڈا، یہ اسراء معراج، یہ رجبی عمرہ، رجبی روزہ، یہ انہی کی طرف سے آیا۔ کیوں آیا ہے ابھی میں بتلاؤں گا، یاد دلائیے گا۔ یہ اس قوم کی طرف سے چیز آئی ہے۔ رجب کا کنڈا اس طرح مشہور ہوا کہ لکھنؤ میں ایک بادشاہ تھا، نواب حامد علی، والی رامپور۔ یو پی میں ایک مشہور شہر ہے رامپور، ویسے لوگ کہتے ہیں رامپوری بغل میں چھری، میں نہیں کہتا ہوں، ہنسنے کے لیے آپ کو کہا ہوں، کوئی رامپوری میری سیدھی سنے تو غصہ نہ ہو۔ رامپور بہت پرسدھ نگری ہے، پرسدھ نگری ہے اور بہت مشہور جگہ ہے۔ رامپور میں ایک نواب تھے حامد علی، اور یہ کیا تھے؟ سنی نہیں تھے، یہ کیا تھے؟ شیعہ تھے۔ شیعہ سنو لکھنؤ اور رامپور میں وغیرہ میں یہ شیعہ تھے۔ ان کی ایک رکھیل تھی، رکھیل سمجھتے ہو؟ ہاں، بڑے کس کے جھک گئے یار۔ داستہ، جس کو بستر پر استعمال کرتے تھے، نواب حامد علی۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، وقت نے میں نے بتلاتا، بریلوی علماء نے یہ لکھا ہے، یہ بریلوی علماء نے یہ بات لکھی ہے۔ جو بریلوی اپنے یہاں بریلوی پائے جاتے ہیں نا، انہوں نے یہ بات لکھی ہے میرے بھائیوں۔ تو ان کی ایک داستہ رکھیل تھی۔ نواب حامد علی والی رامپور کسی بات پر ناراض ہو گئے اور اس کو دربار سے بھگا دیا ڈانٹ پھٹکار کر۔ اب نواب کے گھر میں اس کو کیا آرام تھا، کیا کچھ مل رہا تھا، وہ پریشان کیا تھا۔ تو اس نے ایک واقعہ گڑھا۔ اس نے کیا کیا؟ ایک واقعہ گڑھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شیعہ ہیں، اور شیعہ لوگ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، نام یاد کر لیجئے، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، جو ایک بہت ہی اپنے زمانے کے نیک تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل سے، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کو شیعہ حضرات اپنا 12واں امام مانتے ہیں، اور اماموں کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، غلطیوں سے بالکل یہ پاک ہے۔ حالانکہ غلطیوں سے پاک صرف انبیاء ہیں، نبی اور رسول، اور اماموں کے بارے میں، اپنے ولیوں کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو عقیدہ اللہ کے بارے میں رکھنا چاہیے، اللہ کے مخلوق کے بارے میں نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ وقت نہیں، ورنہ میں ساری بتاتا۔ تو اس نے ایک واقعہ گڑھا، اور وہ مختلف انداز سے مشہور ہے، لکڑہارے کا واقعہ، کہ مدینہ میں ایک غریب تھا، مسکین تھا، فقیر تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک دن امام جعفر صادق آئے اس کے پاس، یا جہاں وہ کام کرتا تھا، تو امام جعفر صادق نے کہا کہ تم کھیر اور پوڑی اور اچھی پکوان پکاؤ، اور امام جعفر صادق کے نام نیاز دو، تو تمہاری ساری غربت اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ وہ لکڑی بیچ بیچ کے بیچارہ سب کچھ کرتا تھا، لیکن اس کی غربت ہے، تو اس نے ایسا کیا اور اس کی غربت دور ہو گئی۔ تو بادشاہ سلامت حامد علی صاحب، رامپور کے والی، گورنر، بادشاہ، میں آج ایک اچھی پکوان پکائی ہوں، اور میں امام جعفر صادق کے نام نیاز دے رہی ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے، نواب حامد علی شیعہ تھے، ان کے امام کے نام اگر کوئی نیاز دے تو وہ پھر دوبارہ ان کے محبت میں لوٹ آئے گی کہ نہیں لوٹ آئے گی؟ بلیک میل اسی کو کیا کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ نا؟ تو اس نے یہ شیعہ بادشاہ کے عقیدے کو اپنے لیے سہارا بنا کر کے اس طرح یہ نیاز دیا، اور اس کے بعد وہیں سے یہ رجب کے کنڈے کے نام سے 22 رجب کو نیاز دینا ہندوستان کے اندر شروع ہو گیا۔ اور لکھنؤ کے اندر امین مینائی کے گھر سے، یہ جو میں تحریر لکھا ہوں یہ بھی ایک بریلوی عالم کی تحریر ہے، منشی حامد علی نے لکھا ہے۔
منشی حامد علی جو بریلوی تھے، انہوں نے ایک شعر لکھا رجب کے کونے پر اور اس کے اندر ایک چیز کو ذکر کیا. اور امین مینائی کے گھر سے پہلی بار لکھنؤ میں یہ پوری اور حلوے والی نیاز سن 1906 کے اندر شروع ہوئی ہے. کب؟ سن 1906 میلادی. سن 1906 میلادی. تو اس طریقے سے یہ رجب کا کنڈا شروع ہوا. یہاں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ایک قول کے مطابق ربیع الاول سن 83 ہجری میں اور ایک قول کے مطابق شاید محرم یا کس میں سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. سن 80 یا 83 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. امام جعفر صادق کا پیدا ہوئے ہیں سن 80 یا 83 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 145 ہجری میں امام جعفر صادق کا انتقال ہو گیا. یہ صحابی بھی نہیں ہیں. امام جعفر صادق کے صحابی بھی نہیں ہیں. یہ کیا ہے؟ تابعی میں آئیں گے. صحابی جس نے ایمان کے حال میں اللہ کے رسول کو دیکھو. پہلی بات تو امام جعفر صادق نے یہ ساری خرافات بکی نہیں ہے. دوسری بات میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، دین کب مکمل ہوا ہے؟ دوسرے الفاظ میں آپ لوگ مجھے جواب دیجئے، یا جو بھی یہ ویڈیو سنیں گے مجھے جواب بھیج دیں گے میرے واٹس ایپ پر. دین ثابت ہوگا وحی کے ذریعے، جو جبریل امین لاتے تھے ہمارے رسول کے پاس، ہے کہ نہیں؟ وحی کے ذریعے. وحی اتری ہے جب اللہ کے رسول 40 سال کے ہو گئے، اللہ نے نبی بنایا، اور اس وقت تک وحی اترتی رہی. اللہ جیسی ضرورت محسوس کیا دین کے لیے اتارتا رہا. اس وقت تک، جس وقت تک اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کے نانا، فاطمہ کے والد محترم، سارے صحابہ کے محبوب، ساری مخلوق کے محبوب مدینہ میں زندہ تھے. کل مدت کتنی ہے؟ 23 سال. 13 سال وحی اتری ہے مکہ کے اندر یا مضافات مکہ کے اندر، اور 10 سال وحی اتری ہے مدینہ کے. اور آخری حج میں سن 10 ہجری کے اندر عرفات کے میدان میں 7ویں آسمان سے ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والی آیت کریمہ اتار کر یہ خوشخبری سنا دی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. یہ سن 10 ہجری میں عرفات کے میدان میں یہ آیت اتری جس میں دین مکمل ہونے کی خوشخبری سنائی گئی. چنانچہ ہم بحیثیت سنی مسلمان یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم بحیثیت سنی مسلمان یہ ایمان رکھتے ہیں، اسی کی دعوت دیتے ہیں، اور انشاءاللہ اسی پر مریں گے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کیا ہو گیا تھا؟ مکمل ہو گیا. چنانچہ جو اللہ کے رسول نے کیا، جو اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا، یا جن کاموں کے کرنے کی تصدیق اللہ کے رسول نے کی، وہی دین ہے. قولی، فعلی، تقریری حدیثوں سے جو حدیثیں صحیح ہوں، ضعیف اور من گڑھت باتیں نہ ہوں، وہی دین ہے. اس کے بعد اگر ابو بکر بھی کوئی ایسی نئی چیز لا کر کے پیش کرے جو اللہ کے رسول سے کرنا یا کرنے کی اجازت نہ ملے، ہم اسے نہیں لیں گے. ہم اسے، دین مکمل ہو گیا کہ نہیں میرے بھائیو ساتھی؟ اور یہ رجب کا کنڈا کب ایجاد ہوا؟ 1906 یا 1903 کے اندر. کہاں پر؟ رامپور میں پیدا ہوا. نواب حامد علی والی لکھنؤ رامپور کے ایک داستہ کے ذریعے، اور پھلا پھولا تھوڑا مشہور ہوا لکھنؤ کے اندر امین مینائی کے گھر میں سن 1906 کے اندر. کوئی بھی بریلوی عالم، معاف کریں گے آپ لوگ، کوئی بھی سنی عالم
یہ ثابت کر دے کہ رجب کا کنڈا ہمارے رسول نے اپنی دنیا سے رخصتی کے لگ بھگ 79 سال 79 سال کے بعد پیدا ہونے والے امام جعفر صادق کے نام نیاز دینے کا کہیں حکم دیا ہو، کہیں اجازت دی ہو؟ بھائی 80 یا 83 میں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں، سن 11 ہجری میں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ 11 اور 79 میں 83 مان لو تو کئی سال پڑتا ہے، یا 80 مان لو؟ کہاں اللہ کے رسول نے کہا کہ رجب کے مہینے میں جب رجب کی 22 تاریخ آئے گی ہمارے امت میں ہمارے حضرت علی کے نسل سے ایک امام پیدا ہوگا جس کا نام جعفر صادق ہوگا، ہر 22 رجب کو اس کے نام نیاز دینا، کنڈا بھرنا یا کچھ بھی کرنا۔ کہاں اللہ کے رسول نے کیا ہے؟ گلے پھاڑ پھاڑ کر کنڈے بھرانے والے مولویوں اور بیوقوف بن کر کرنے والی عوام، ذرا سوچو کہیں ایسا نہ ہو جنت کے لالچ میں جہنم کا لقمہ مر رہے ہو۔ کیونکہ سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اور اللہ کے رسول اکرم سب پر اتارے گئے دین کے اندر کوئی چیز گھٹائی جائے یا اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز بڑھا۔ کیا اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم در در کے بھکاری بنے رہیں؟ کیا رسول ہاشمی مدینہ والے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی صحیح سنت سے، صحیح قول سے، صحیح فعل سے، صحیح تقریر سے ثابت عمل جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا رسول کی سنت، رسول کی تعلیم، رسول کا عمل ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا دین ہمارے رسول پر مکمل نہیں ہوا تھا؟ کس سال اللہ کے رسول نے رجب کا کنڈا بھرا؟ آپ کے بعد خلفائے راشدین نے کب بھرا؟ میرے بھائیوں، یہ سنیوں کا دین نہیں ہے، چنانچہ جو یہ کرتا ہے وہ سنیوں کے راستے پر نہیں ہے، پڑوس کے راستے پر ہے۔ کس کے راستے پر ہے؟ پڑوس کے راستے پر۔ جن کے یہاں سے فارسی میں کتابیں ترجمہ ہو کر کے آج بھی میں بتاؤں، ابھی کل میں ایک کیسی سن رہا تھا، آپ لوگ معاف کریں گے، پاکستانی ایک شیعہ عالم کی تقریر بڑے دباؤ کے انداز میں بڑے گلے ولے پھاڑ کے کہتا ہے اللہ کے رسول کی 4 بیٹیاں کہاں تھی، ذرا لاؤ ثابت کرو۔ اللہ کے رسول کی کتنی بیٹیاں تھی؟ کتنی تھی بھائی؟ کتنی تھی اللہ کے رسول کی بیٹیاں؟ 4 تھی نا؟ کہتا کہاں سے 4 تھی؟ اللہ کے رسول اس وقت نبی بنائے گئے، عقلی گھوڑا دوڑا رہا ہے، اللہ کے رسول اس وقت نبی بنائے گئے، اس وقت پہلی شادی ہوئی، 5 سال تک اولاد نہیں ہوئی تھی، پھر یہ پیدا ہوئی، ان کی شادی ابو لہب کے بیٹے سے ہوئی، اس نے طلاق دے دیا، تو کیا بچوں کی شادی 7 سال میں 6 سال میں اللہ کے رسول کر دیتے تھے؟ چنانچہ اللہ کے رسول کی 4 بیٹیوں ہی کا انکار ہے، خالی ایک ثابت کیا جا رہا ہے۔ ارے بیوقوف، ہماری حدیث کہہ رہی جو اللہ سچے صحابہ سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4۔ اب کس عمر میں شادی اللہ کے رسول نے اپنے بیٹیوں کی یہ تو تحقیق کر، تو چھان بین کر۔ مائی خدیجہ کے پیٹ سے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں دی ہیں، جو چاروں کے چاروں کیا ہیں؟ جنتی ہیں، جو چاروں کے چاروں کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ یہ میرا ایمان ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان شیعوں نے اس طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں، بہت ساری چیزیں۔ کیوں پیدا کیا؟ کیوں ان لوگوں نے سنیوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کیوں کیا؟ دراصل اب جانیے، یہ رجب کا کنڈا 22 رجب کو کیوں بھروا رہے ہیں؟ کنڈا بھرنے میں خوشی ہوتی کہ نہیں؟ نئے نئے لوگ کپڑا پہنیں گے، نئے نئے پکوان پکیں گے، ہاں، قوالی بھی چلے گی، حضرت جی سرما لگا کے
کالی ٹوپی پہن کر کے دکشنا اور تحفے لینے کے لیے جیب بڑی کر کے آتے ہیں، آئیں گے بھی، سلام دعا چومنا چاہنا، ایک طرح سے میلہ ہوتا ہے، ایک طرح سے شادی کا پروگرام ہوتا ہے، بڑی خوشیاں ہوتی ہیں، پھر وہ تحفہ گھروں گھروں بھرو۔ کیوں ان لوگوں نے کیا یہ بھی جان لیجئے۔ 22 رجب کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کون؟ ام حبیبہ، ام حبیبہ ہی نام تھا، امیر معاویہ کی بہن کا نام، جو اللہ کے رسول سے منسوب تھی۔ ہاں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 22 رجب کو ہے۔ امیر معاویہ، نام یاد کر لیجیے گا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 22 رجب کو ہے، جو غالباً 40 یا 41 ہجری میں خلیفہ ہوئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ یہ امیر معاویہ ہیں کون؟ ابو سفیان کے بیٹے، اللہ کے رسول کے رشتے میں صالح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں صالح، مسلمان ایمان لائے تھے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ان کا انتقال ایمان پر ہوا ہے۔ اور کیا تھے؟ جو وحی آسمان سے اترتی تھی، اس وحی کو لکھنے کے لیے اللہ کے رسول نے کچھ منشی رکھا تھا، منشی آپ کو سمجھانے کے لیے، جن کو عربی میں کہا جاتا ہے کاتبین وحی، وحی کے آتی تھی وحی، اس وقت اللہ کے رسول کے پاس جو کاتب رہتا تھا وہ کہتے تھے، اللہ کے رسول کہتے اس آیت کو اس سورہ میں فلاں جگہ لکھ دو۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کاتبین وحی میں سے ہیں، جو جن صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے متعین کیا تھا وحی کو لکھنے کے لیے، ان صحابہ میں سے ایک صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی ہیں اور اللہ کے رسول کے رشتے میں صالح ہیں، ایمان لائے تھے اللہ کے رسول پر، اللہ کے رسول کو دیکھا تھا، ایمان کی حالت میں وفات ہوئی ہے، جنہوں نے بحری اور بری فوج تیار کیا تھا، جن کے زمانے خلافت یا حکومت میں اسلام خوب پھلا پھولا۔ یہ اتنی فضیلت، پہلی فضیلت کیا امیر معاویہ کی؟ وہ صحابی، بس یہی کافی ہے۔ صحابہ کو برا بھلا کہنے کی اجازت اللہ کے رسول نے کاتبین وحی میں سے ہیں، اسلام کی جنہوں نے خدمت کی ہے، جن کے دور میں اسلام خوب بھلا پھلا ہے، یہ شیعہ کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو جا کر کے ان کے سامنے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دو۔ آپ کو اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ لوگوں کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اٹھائے، آپ کیا کہو گے؟ بولو آمین۔ کہو گے بھائی جان کہ نہیں؟ کہو گے کہ نہیں؟ اگر میں دعا کو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رکھے تو آپ خوش ہو کر کے دعا کرو گے، ہے نا؟ اگر ان لوگوں کو جا کے کہہ دو کہ اللہ آپ کو معاویہ کے ساتھ اٹھائے، مار بیٹھیں گے۔ سب سے بڑے دشمن ان لوگوں کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں، اور لوگ ہیں۔ یہ صحابہ کو کافر ماننے والی قوم میرے بھائیو ہو سکتی۔ تو امیر معاویہ کا انتقال 22 رجب کو ہوا ہے، 22 رجب کو۔ ان کے انتقال پر بھائی ان کے دشمن کا انتقال ہوا ہے، ان کے انتقال کے موقع پر خوشی منانے کے لیے اب امام جعفر صادق، بھائی امام جعفر صادق نام جو سنے گا نچھاور ہو جائے گا، ہم بھی نچھاور ہو جائیں گے، اور ہیں نچھاور۔ ان کے نام پر یہ نیاز دے کے خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھو، یہ صحابہ کا بغض ہے، یہ صحابہ کی نفرت ہے، مقصد کچھ اور باطن میں ظاہر میں کچھ اور میرے بھائیوں ساتھ۔ اسی لیے یہ امام جعفر صادق کے نام یہ کون ہے؟ میرے بھائیوں چلو کوئی بھی وجہ ہو،
22 رجب کو رجب کا کنڈا بھرنا کب ثابت ہوگا، کب جائز ہوگا؟ جب اللہ کے رسول سے ثابت ہو تب نا، قرآن سے ثابت ہو، رسول اکرم سے. اور نہ اللہ کے رسول نے کہیں کہا نہ کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا اور کہا، بلکہ بہت زمانے کے بعد یہ ایک خرافات، یہ ایک بدعت، یہ ایک ظلم، یہ ایک فساد پیدا ہوا. چنانچہ اس کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا، وقت زیادہ ہو گیا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سنت سکھا دے، بدعت بتلا دے، سمجھا دے، سنت کے اوپر قربان جانے کی توفیق عطا فرمائے، بدعت سے توبہ کرنے، بدعت کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات میرے بھائیوں، ارے کہتے ہیں ہم سنی مسلمان، کیا کوئی سنی مسلمان غیر اللہ کے نام نیاز دے گا؟ غیر اللہ کے نام، اللہ کے علاوہ کے نام کوئی بھی سنی مسلمان نظر و نیاز دے گا؟ نظر اور نیاز کیا ہے میرے بھائیو؟ عبادت ہے. نماز عبادت ہے، دعا عبادت ہے، صدقہ عبادت ہے، حج عبادت ہے. نظر اور نیاز، نظر ماننا اور نیاز دینا کیا ہے؟ عبادت ہے. اے میرے سنی مسلمانوں، آپ کو پیدا امام جعفر صادق نے نہیں کیا ہے، عبد القادر جیلانی نے نہیں کیا ہے. آپ کو پیدا 7ویں آسمان پر ہمارا جو اللہ ہے اس نے پیدا کیا. آپ کی ہر عبادت کا حقدار کون ہے؟ کون ہے؟ دادا کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا. آپ صدقہ کس کے لیے اور کس کے نام سے دیتے ہو؟ اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر. نیت کیا ہوتی ہے؟ ثواب فلاں کو ملے. نماز کس کے لیے پڑھتے ہو؟ قربانی کس کے لیے کرتے ہو؟ چنانچہ نظر و نیاز یہ عبادت ہے، بندے کا کام ہے رب کی بندگی کرنا. نظر و نیاز یہ رب کی بندگی ہے. ہم امام جعفر صادق کے نام کنڈا کیسے بھر سکتے ہیں؟ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. اللہ کے علاوہ کے نام نظر و نیاز کرنا یہ بدعت ہے. بدعت اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے. میرے بھائیو، اگر میری بات سے کسی کو تکلیف ہوئی ہوگی تو معافی چاہتا ہوں، اس گزارش کے ساتھ کہ تحقیق کر لو، چھان بین کر لو. ایسا نہ ہو دھوکے میں آ کر کے وہ کام کر ڈالو جو کام جہنم میں جانے کا سبب ہے، اللہ کے رسول کے دھتکار اور لعنت سننے کا سبب ہے. بلکہ وہ کام کرو جو آپ کے رسول سے ثابت ہے، آپ کے رسول سے ثابت. آپ کے رسول سے ثابت عمل اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہمارے لیے کافی ہے. ہمیں ایرو گیرو نتو خیرو کا طریقہ ہمیں نہیں چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اسی پر قائم و دائم رکھے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم اللہ احسن الجزاء.